کسی بھی ملک میں کوئی آفت آ جائے، کوئی قدرتی آفات میں گر جائے کوئی ملک، اور اس تناظر میں اگر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آ جائیں، ان کے آنے کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے دنیا بھر میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے پاکستان میں. آپ کو معلوم ہے اس وقت بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے اس کی جو نگاہ ہے وہ مختلف ڈائریکشنز میں ہے، تو ان کا فوکس یہاں لانا میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے دورے سے وہ بڑھ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یو این سیکرٹری جنرل کا خود سے یہ کہنا کہ میں آیا ہوں سولیڈیرٹی میں، اور میرا دل جو ہے وہ آپ لوگوں کے دلوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی ایک اہم چیز ہے. اور وہ پیغام جو ان لوگوں تک پہنچے جو کہ واقعی جن کے لیے اتنی آفت آئی ہوئی ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز میں کہوں گی کہ اس سے یہ بھی ممکن ہے اور امید بھی ہے کہ اس سے جو بین الاقوامی اسسٹنس ہے وہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کی جو اپیل ہے انہوں نے بار بار آج 2-3 جگہ پہ جو اپیل رینیو کی انہوں نے، اور یہی کہا کہ پاکستان کو مدد کی ضرورت ہے. اور چوتھی چیز اگر میں کہتی چلوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کی جس کی پاکستان بھی حکومت بھی کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو آفت آئی ہے پاکستان میں وہ کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے. تو وہ ممالک جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کو، جس میں کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا اپنا حصہ 1% سے کم ہے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کریں. ڈونرز کی بات کریں یا جو دوست ممالک مدد کر رہے ہیں، خاصا ریسپانس آیا ہے. مثلا امریکہ نے $30 ملین کا اعلان کیا، برطانیہ کی طرف سے 15 ملین پاؤنڈز کا اعلان کیا گیا. آج تو یو ایس ایڈ کی ایڈمنسٹریٹر سمنتھا پاور وہ بھی یہاں پاکستان میں موجود ہیں. یہ جو یو اے ای کی طرف سے فار ایگزامپل ایک ایئر برج بنا ہوا ہے، قطر کی طرف سے بڑی امداد آئی ہے، سعودی عرب کی طرف سے ریسپانس آیا ہے. اوور آل آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ان کمپیریزن ود دی لیول آف ڈیواسٹیشن ڈیزاسٹر ان پاکستان؟ دیکھیں یہ خوشائند بات ہے کہ اتنی اسسٹنس جو ہے وہ اناؤنس کر چکے ہیں اتنے سارے ممالک جن کا آپ نے تذکرہ کیا، لیکن ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے. جیسے کہ وزیر اعظم نے بھی آج کہا کہ اتنی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت ہم صرف ریلیف اینڈ ریسکیو فیز میں ہیں. جب اگلے فیز میں جائیں گے جو کہ ریہیبلیٹیشن اور ریکوری اور ریکنسٹرکشن کا ہے، تو اس میں ظاہر ہے امداد کی زیادہ ضرورت ہوگی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیز جو میں نے بھی سجیسٹ کی تھی حکومت کو وہ یہ تھی کہ پاکستان کو چاہیے کہ اس وقت وہ یورپین یونین سے اپنے جو ایکسپورٹس ہیں ہمارے پاکستان کے اس پہ ٹیرف ویور سیک کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں جب پچھلی دفعہ فلڈز آئے تھے جو جن کی اتنی زیادہ ڈسٹرکشن نہیں ہوئی تھی لیکن لوگ بہت سارے اس میں مارے گئے تھے، تو اس وقت یورپین یونین نے پاکستان کے ایکسپورٹس پہ جو ٹیرفس ہیں ان کو ویو کیا تھا. یہ ایک خاص ہیومینیٹیرین بیسس پہ انہوں نے بالکل ہمارے ٹیرفس جو ہیں وہ ویو کر دیے تھے ایک خاص مخصوص ڈیوریشن کے لیے. تو پاکستان کے جو اگلا فیز ہوگا اس کے لیے ہمیں صرف امداد کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں اس قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کنسیشنز کی ضرورت ہوگی، نہ صرف یورپین یونین سے جو ہماری بہت زیادہ بڑی مارکیٹ ہے، امریکہ سے بھی جو ہماری سب سے بڑی سنگل کنٹری مارکیٹ ہے. ان کو بھی چاہیے کہ صرف امداد کو نہ دیکھیں، وہ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں آئندہ مہینوں میں. سیکرٹری جنرل نے آج خود بھی یہ بات کی پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ ہم ایک انٹرنیشنل ڈونر کانفرنس کروانا بھی چاہ رہے ہیں. پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بن سکتی ہے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس ڈونر کانفرنس کے لیے؟ میرا خیال ہے اسی قسم کی جو میں بات کر رہی ہوں اس کو بھی وہاں پر کہنا چاہیے پاکستان کو. 2-3 پہلو ہیں اس کے. ایک تو ظاہر ہے امداد کی ضرورت ہے، دوسرا یہ کہ ٹیرف ریڈکشن یا ٹیرف ویورز کی ضرورت ہے، اور تیسرا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو ڈیٹ ہے وہ اس قدر ریکارڈ لیول پہ ہے، تو اس پہ بھی پاکستان کو کسی قسم کی ڈیٹ کی کنسیشن چاہیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کو وہ فسکل سپیس ملے
جس سے کہ وہ ریکوری کر سکے. اتفاق سے یہی سوال میں نے خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کیا، اور میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان کی ڈیٹ ریشیڈیولنگ نہ کی جائے، پہلے ہی بڑا ڈیٹ ہے، بلکہ ڈیٹ رائٹ آف کیا جائے. انہوں نے جواب دیا کہ آج جو ڈسکشن ہوئی اس میں ہم ڈیٹ سویپ کی بات کی. ہم نے ڈیٹ سویپ کا انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جو ڈیٹ دینا ہے وہ واپس دینے کی بجائے پاکستان کے اندر ایسے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر سپینڈنگ کی جائے، انویسٹمنٹ کی جائے جو کہ کلائمیٹ چینج کے چیلنج کو کوپ کر سکیں. یہ کتنا اہم ہے؟ یہ تو بہت ہی اہم ہوگا. دیکھیں ابھی تو جیسے میں نے پہلے کہا، ابھی تو ہم پہلے فیز میں ہیں. جب ہم دوسرے اور تیسرے میں جائیں گے تو اس وقت تو ہمیں اسی قسم کی انیشیٹوز کی ضرورت ہوگی جس پہ کہ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی حمایت حاصل کریں اور سپورٹ حاصل کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ سیکرٹری جنرل کے اپنے جو الفاظ تھے جو آپ نے بھی سنے وہاں، وہ یہی تھے نا کہ جو کلائمیٹ چینج کے ذمہ دار ہیں ممالک، ان کی ذمہ داری پھر یہ بھی کہتی ہے کہ وہ پاکستان کی بڑھ چڑھ کے مدد کریں. پاکستان اس پوری صدی میں مشکلات کا ہی شکار رہا ہے. پہلے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان پارٹنر بنا، ہم نے لاشیں اٹھائیں، ہم نے زخمی اٹھائے، ہم نے اپنے انفراسٹرکچر کی تباہی دیکھی، ہمیں دنیا سے ٹونٹ ملے، ہمیں دنیا سے تانے ملے. اب دوسری جو تباہی آئی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیس دین 1% ہمارا کنٹریبیوشن ہے ایمیشن میں، لیکن جو ڈیساسٹر پاکستان میں آیا ابھی تو اس کا علم بھی نہیں ہے. یہ دنیا صرف یہ دیکھتی ہے کہ تباہی پاکستان کی ہو رہی ہے، پاکستان پے بیک کرتا ہے، باقی ہر کوئی مزے کرتا ہے دنیا میں. دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے اور یہ ایک چیلنج بھی ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے، اور باقی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جن پہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہوتے ہیں انہوں نے بھی اس کا سامنا کرنا ہے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں راجہ صاحب کی ایک اور چیز جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، جس کا سیکرٹری جنرل نے بھی تذکرہ کیا، لیکن میں اس پہ ذرا زیادہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ہر دفعہ جب کوئی بحران آتا ہے یا کرائسس آتا ہے یا نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، آپ دیکھیں ہمارے عوام کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ بالکل ویسا ہوتا ہے ایگزمپلری، جس کو میں کہتی ہوں. جس طرح سے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کمیونٹی جس طرح سے مدد کرتی ہے، اور جس طرح ہماری پرائیویٹ چیریٹیز اور این جی اوز جس طرح کی ایدی فاؤنڈیشن، احمد فاؤنڈیشن، دیکھیں ان کو سراہنا چاہیے ہمیں. وی شوڈ اپریشیٹ دیم، اس لیے کہ یہ ہمیشہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں. اور ہماری عوام کی جو ریزیلینس ہے، میں سمجھتی ہوں ہر کرائسس میں پاکستان زیادہ سٹرونگ نکلتا ہے.